اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، معدہ کے متعلق نمبر 10 از ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب، قسط نمبر 53، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 16 جنوری 2024۔ آئرس ورسیکولر معدے کی کھٹاس کے لیے بہترین دوا ہے۔ یہ انتڑیوں اور معدہ کی اندرونی جھلیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں درد شقیقہ کی تمام علامتیں پائی جاتی ہیں، یعنی معدے کی کھٹاس، متلی کا رجحان، آدھے سر میں درد، جکڑن کا احساس وغیرہ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 483۔ یہ بھی کان کے پردہ کی خرابی اور اس میں موجود مائع کا توازن بگڑنے کی وجہ سے آنے والے چکروں کے لیے بہترین دوا ہے۔ معدہ کی خرابی کی وجہ سے جو چکر آتے ہیں ان میں نکس وامکا اور برائیونیا مفید ہے۔ صفحہ نمبر 483۔ پیٹ میں بہت ہوا بنتی ہے جس کی وجہ سے درد کا دورہ پڑ جاتا ہے، کبھی قبض اور کبھی اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ ہرپیز میں بھی یہ دوا مفید ہے، بشرطے کہ معدے کی خرابی سے اس کا تعلق ہو۔ اس میں ہر قسم کی جلدی امراض بھی پائی جاتی ہیں، لیکن محض جلدی امراض کی علامتوں کے ذریعے اس کی پہچان ممکن نہیں۔ اسے زیادہ تر معدے کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 483 484۔ کالی بائکروم، معدہ میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جائے تو زخم بن جاتے ہیں۔ انتڑیوں میں یا کہیں اور زخم یا ناسور پائے جائیں تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مریض کی علامات کسی پوٹاشیم کے نمک سے تو نہیں ملتی۔ صفحہ نمبر 486۔ کالی بائکروم معدے کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ معدے میں ناسور اور کینسر کی بیماریاں بیک وقت کسی ایک مریض میں شاذ ہی ہو سکتی ہیں، یا وہ کینسر کا مریض ہوگا یا ناسوروں کا۔ کالی بائکروم کا مریض معدے کے ناسوروں کا مریض ہوتا ہے۔ معدے کی تکلیفوں میں کالی بائکروم کی علامتیں ملتی ہیں تو فوراً اسے شروع کروا دینا چاہیے تاکہ بیماری سنگین صورت نہ اختیار کر سکے۔ صفحہ 486 487۔ متلی اور قے کا رجحان، قے میں غیر ہضم شدہ خوراک نکلتی ہے جس میں صفرا کے علاوہ خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے، بلغم بھی نکلتی ہے جو لیسدار دھاگے کی طرح ہوتی ہے۔ شراب کے رسیا لوگوں کی متلی کے لیے یہ چوٹی کی دوا بیان کی جاتی ہے۔ کالی بائکروم بڑی آنت کے زخموں یعنی السریٹیو کولائٹس میں بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ضدی بیماری ہے، ابھی تک اس کا نمایاں طور پر مؤثر علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ معدے کے نزلے میں بھی کالی بائکروم مفید ہے۔ سردی لگنے سے معدہ میں کمزوری اور نکاہت کا احساس ہوتا ہے اور اخراجات میں بلغم پیدا ہونے لگتی ہے اور طبیعت بدمزہ ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 490 491۔ کالی بائکروم میں اسہال اور ایجابت کے وقت درد ہوتا ہے یا حرکت سے درد ہوتا ہے۔ ایجابت کے وقت انتڑیوں میں ہونے والی حرکت سے جگر میں ٹانکا بھرنے کی طرح کا چبھنے والا درد ہوتا ہے۔ تلی میں بھی چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ میں بہت ہوا پیدا ہوتی ہے اور نفخ کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جسم میں ہلکے ہلکے درد کا احساس رہتا ہے۔ انتڑیوں میں دکن ہوتی ہے۔ اسہال سے قبل معدے میں کمزوری اور ڈوبنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ متلی کے ساتھ قے ہونے لگتی ہے، پھر اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ کالی بائکروم میں اسی ترتیب سے یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سلفر کی طرح صبح کے وقت اسہال شروع ہوتے ہیں۔ ایسے اسہال میں جن کا رنگ مٹیالہ ہو کالی بائکروم بہت کام کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 492۔ کالی بائکروم کی نزلاتی تکلیفیں سردیوں کے نمدار موسم میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں میں برسات کے موسم میں اسہال لگ جاتے ہیں۔ بستر میں لیٹ کر آرام محسوس ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 493۔ کالی کارب، اگر انتڑیوں میں زخموں کے داغ ہوں تو بعض اوقات ان کی وجہ سے ایجابت کے ساتھ خون آنے لگتا ہے۔ یہ علامت اینٹی مونیم کروڈ میں بھی پائی جاتی ہے،
لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں کالی کارپ کی طرح نرم اجابت نہیں بلکہ سخت اجابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کالی کارپ میں بھی سخت قبض کی علامت پائی جاتی ہے جس کے ساتھ خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے، لیکن یہ عام دستور نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 496۔ کالی کارپ میں پیٹ میں شدید درد، بے چینی اور تشنج کے علاوہ خون بھی آتا ہے۔ کالی کارپ میں کئی قسم کے درد ملتے ہیں۔ پیٹ میں شدید درد، بے چینی اور تشنج کے ساتھ خون کا اخراج پیچش میں اکثر دواؤں میں پایا جاتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہر دوا کی خصوصی علامات سے اسے پہچانا جائے۔ کالی کارپ بعض اوقات نقص وامیکا کے غلط استعمال کا علاج بن جاتی ہے، خصوصاً اگر نقص وامیکا کے زیادہ استعمال سے اسہال لگ جائیں یا سر درد شروع ہو جائے تو اسہال کے لیے کالی کارپ اور سر درد کے لیے جلسیمیم بہترین دوائیں ہیں۔ اگر نقص وامیکا دیتے دیتے ایک دم اسہال شروع ہو جائیں تو کالی کارپ کی 1-2 خوراکوں سے ہی خدا کے فضل سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن اسے زیادہ دیر استعمال نہ کریں ورنہ قبض ہو جائے گی۔ اگر 1-2 خوراکوں سے فائدہ ہو جائے تو اسے بند کر دیں۔ صفحہ نمبر 496 497۔ کالی کارپ میں بواسیر کے ٹیومر گول گول مسوں کی بجائے لمبی غدودوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں جن میں شدید جلن ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وقتی طور پر آرام آتا ہے اور جلن کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ کالی کارپ کی پیٹ کی خرابیوں میں درد ضرور ہوتا ہے، مثلاً پیچش ہوگی تو درد کے ساتھ ہوگی، البتہ اسہال عموماً بغیر درد کے ہوتے ہیں جو قبض سے عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 500۔ بڑی ہوئی غدودوں، خصوصاً رحم کی بڑی ہوئی غدودوں سے کالی کارپ کا بھی تعلق ہے۔ اگر دیگر علامتیں بھی ملتی ہوں تو حمل کی کیے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 500۔ شدید کھانسی میں جس میں الٹی بھی آتی ہو بہت مفید ہے۔ خسرہ کے بعد کھانسی کا حملہ ہو تو بھی کالی کارپ مفید ثابت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 500۔ کالی میور۔ کالی میور میں پیٹ میں ہوا بھی ہوتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے جو خارش پیدا کرتے ہیں ان میں مفید ہے۔ اگر قبض ہو تو جگر بھی متاثر ہوتا ہے اور اجابت مٹیالے رنگ کی ہوتی ہے یا بالکل ہلکی اور پھیکی رنگت کی ہوتی ہے۔ ان علامات میں کالی میور فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بواسیر کے مسے بھی بنتے ہیں جن سے خون بہتا ہے۔ صفحہ نمبر 503 504۔ کالی فاسفوریکم۔ سر کو حرکت دینے سے چکروں کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب پیٹ کی ہوا معدہ میں اچانک لرزہ پیدا کرتی ہے تو اس حرکت سے بھی توازن بگڑ جاتا ہے اور چکر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 509۔ جگر اور انتڑیوں کی سوزش میں کالی فاس اچھی دوا ہے۔ مریض کے کسی بات پر چڑ جانے سے انتڑیوں میں جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں انہیں کالی فاس ٹھیک کرتی ہے۔ بعض دفعہ اچانک پیچش ہو جاتی ہے اور پیٹ میں بل پڑنے لگتے ہیں۔ ایسی صورت میں کالی فاس کی 1-2 خوراکیں ہی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر نظام ہضم اعصابی ہیجان کی وجہ سے خراب ہو تو کالی فاس ہی فائدہ دے گی۔ صفحہ نمبر 511۔ کالی فاس میں اگر کسی خوف اور دہشت کی وجہ سے اسہال شروع ہوں تو وہ پانی کی طرح پتلے اور سخت بدبودار ہوتے ہیں اور کمزوری پیدا کر دیتے ہیں۔ کالی فاس کی پیچش میں اکثر خون کے بغیر آؤں آتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب مرض بہت بڑھ جائے تو خالص خون آنے لگتا ہے۔ اعصاب کے اضطراب کی وجہ سے سخت بے چین کرنے والی حرکت ہوتی ہے اور انتڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتی ہیں تو سوزش کے نتیجے میں ان سے جو لعاب نکلتا ہے وہ آؤں کہلاتا ہے، پھر خون جاری ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 511 512۔ کالی سلفیوریکم۔ کھانے پینے کے بعد معدے میں درد، جلن اور تشنج، کھانسنے پر قے جس میں غیر ہضم شدہ غذا کے علاوہ بلغم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، تناؤ کا احساس بڑھ جاتا ہے اور ہوا باہر نہیں نکلتی۔ پھلپھلی ورمیں جو جگر کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں محض اعضاء
یا چہرے پر دکھائی دیتی ہیں۔ رات کو پیٹ میں درد اور دکھن کا احساس ہوتا ہے۔ سخت قبض، اسہال اور عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ بواسیر کے مسئلے بیرونی سطح کے علاوہ اندر بھی ہوتے ہیں، جن میں خون بہنے کا رجحان ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 518۔ کالی سلف میں ایجابت کے بعد پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ مرگ کار میں بھی یہ علامت ہے۔ اس میں ایجابت کے دوران درد ہوتا ہے، جو بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ اسہال پتلے سیاہی مائل، چھیلنے والے اور بدبودار ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 518۔ کریوزوٹم، معدے میں بھی تیزابیت، قے اور متلی کا رجحان ملتا ہے۔ قے کا مواد گلے میں جلن اور خراش پیدا کرتا ہے۔ منہ کا ذائقہ خصوصاً پانی پینے کے بعد کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ معدے میں درد جسے کچھ کھانے سے آرام ہو مگر کھانے کے بعد قے ہو جاتی ہو۔ گرم غذا کھانے سے مریض بہتر محسوس کرتا ہے، جبکہ ٹھنڈی غذا سے بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معدے میں کھچاؤ اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 522۔ کینسر کے رجحان والے مریض میں بھی کریوزٹ مفید ہے، خصوصاً معدے کے کینسر کے آغاز میں کونیم کے ساتھ ملا کر دی جائے تو فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ بیماری کی پوری علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی اگر کریوزٹ کی علامتیں نظر آئیں تو فوراً شروع کروا دینی چاہیے، ورنہ اگر یہ کینسر ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اسے سنبھالنا ناممکن ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 522۔ کریوزٹ گرمیوں کے اسہال میں بھی کام آتی ہے، کیونکہ سخت گرم موسم میں جو اسہال شروع ہو جائیں ان میں بسا اوقات کریوزٹ کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ دوا ذیابیطس کے مریض کو بھی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 523۔ کریوزٹ میں زبان پر سفیدی مائل طے جم جاتی ہے۔ کھلی ہوا، سردی کے موسم، ٹھنڈے پانی اور نہانے سے اور لیٹنے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں، جبکہ گرمی سے عموماً تکلیف کم ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ سخت گرمی کے اثر سے اسہال شروع ہو جائیں۔ صفحہ نمبر 523۔